وہ حضرت امیر المجاہدین کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یعنی ہوتی معروف شخصیت جس طرح یہ ہیں اور اس طرح بڑے سٹیج پر چڑھ کے وہ یہی گفتگو کرتا تو خدا کی قسم میں فتاوی رضویہ سے اس کا رد کر کے یہی دلیل اس کو دیتا۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین محتشم، پچھلے دنوں مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب ان کے ایک جملے پر ہم نے گرفت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 سے ہم نے ایک دلیل پیش کی کہ وہ اپنے کلپ کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ آپ قطب ہیں، اور پھر وہ یعنی ایک شیخ کا وہ قول نقل کر رہے تھے کہ میں بغداد شریف گیا، وہاں مجھے ایک شیخ ملے تو وہ قسمت کا حال بتاتے تھے، تو میں نے ان کے سامنے تصویر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی دکھائی تو انہوں نے اس تصویر کو دیکھ کے کہا هو القطب العالم، اور پھر یہ کہا کہ اس سے آگے ان سے اوپر صرف محبوب سبحانی غوث اعظم قدس سر العزیز کی ذات ہے اور بس۔ تو یہ لفظ انہوں نے بولے تو ہم نے ان لفظوں پر گرفت کی۔ بعد میں کئی فون کالز اور کئی واٹس ایپ پر میسیجز اس بات کیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ان کے جو بات ہے اس کا ایک غلط مطلب لیا۔ دو چیزیں سامنے آئی کہ جو بار بار پوچھی گئی اور پھر ہمیں وضاحت کا بھی کہا گیا، تو اسی لحاظ سے میں آپ کے سامنے مختصر سی وضاحت کے لحاظ سے ہی حاضر ہوں۔ دو چیزیں جو کی گئی واضح، ایک تو یہ تھا کہ کہا گیا کہ آپ ان کا کلپ پورا سنیں، پورے کلپ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہا گیا کہ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ کا سایہ ہے، ان پر آپ کا دست شفقت ہے، یا اس طرح کے لفظ بولے گئے، اور پھر کہا گیا کہ آپ نے ان کے جو ہے اس گفتگو کا غلط مطلب لیا۔ انہوں نے دور حاضر کی بات کی ہے، نہ کہ علی الاطلاق انہوں نے بات کی، انہوں نے صرف دور حاضر کی بات کی ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے قطب کہا ہے اور باقی چیز آگے کہی گئی۔ اور ایک اور جو اعتراض کیا گیا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ دور حاضر کے اعتبار سے، اور دوسرا جو اکثر لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے شیخ کی بات کو نقل کیا ہے، جو بغداد شریف شیخ بیٹھے تھے، جو بزرگ بیٹھے تھے، ان کی بات کو انہوں نے نقل کیا، اپنی بات تو انہوں نے کی نہیں۔ تو اس اعتبار سے میں ان کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دور حاضر کی بات کرتے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے رہتے، ہم کسی بھی اعتبار سے اس طرح کا رد عمل نہ کرتے، لیکن اصل میں معاملہ تھا اکابرین کا، اکابرین کی ذوات پہ آگے حملہ تھا کہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، ان کے لحاظ سے آپ نے جو ان کا مقام بیان کرنا ہے، جو ان کا مقام آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ بیان کریں، آپ کو کون روکتا ہے، آپ بیان کرتے رہیں۔ لیکن جب آپ اکابرین کی ذوات پہ حملہ ور ہوں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ان کی ذات سے اوپر صرف شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی ذات ہے، تو درمیان کے اندر جتنے اولیاء اعظام آتے ہیں، جتنے قطب آتے ہیں، ابدال آتے ہیں، نقبا نجبا، وہ سارے آتے ہیں، ان کا مقام کدھر جائے گا، ان کا کیا مقام ہے؟ یہ میں جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی، پھر جو ہے پچھلی صدی کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی، پھر اوپر چلیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، اور ائمہ مجتہدین فقہا، ائمہ شریعت و طریقت و حقیقت، یہ سارے موجود ہیں۔ ان کے مقامات کدھر جائیں گے؟ تو اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے جو یہ جملہ بولا ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ اس سے آگے ان سے اوپر صرف، یہ جو لفظ صرف بولا ہے کہ ان سے آگے جو ہے وہ صرف حضرت، ان سے اوپر صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی ذات ہے بس، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ عصبیت کو چھوڑ کے صرف اس جملے پر غور کریں، اور یہ ہماری جو ہے ان لفظوں پر گرفت تھی کہ جو انہوں نے یہ بولا کہ اس سے آگے ان سے اوپر
صرف محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز آپ کی ذات ہے۔ تو اس پر ہم نے گرفت کی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے فتاوی رضویہ سے، جس وجہ سے اپنے آپ کو رضوی کہتے تھے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، جس نسبت سے وہ اپنے آپ کو رضوی کہتے تھے، میں نے انہی امام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی آپ کے یہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 9 سے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے ائمہ اہل بیت کے پاس یہ منصب تھا، یعنی قطب الرسالہ کا، اور پھر ائمہ اہل بیت سے چلتا چلتا یعنی حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچا تو پھر ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں، ان کو قوت دی جاتی تھی کہ جس سے آگے ولی بنتے تھے، اور پھر اس سے آگے پھر جب یہ منصب کسی کو ملا تو وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کی نیابت پھر مجدد الفسانی کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک یہ منصب اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو وہ ذات صرف اور صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ باقی اپنے اپنے دور کے اندر قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، وہ سارے موجود ہیں۔ اور میں نے جو ائمہ محدثین کے آپ کے سامنے نام لیے، ائمہ شریعت کے یا ائمہ طریقت کے جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، یہ نام وہ ہیں کہ جو معروف ہیں۔ ویسے کئی ایسے لوگ موجود ہیں اور آج کے دور کے اندر بھی، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں کہ ان کا مقام کون جانے، تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے صرف جو ہے وہ شیخ کا قول نقل کیا تھا، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب ناقل کسی کا قول نقل کرتا ہے تو وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا تو وہ رد کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنی تائید کے اندر، اپنے موقف کی تائید کے اندر اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب رد تو بالکل نہیں تھا، شان بیان ہو رہی تھی، تو شان کے اندر انہوں نے تائید کے طور پہ ان کا قول ذکر کیا۔ جب تائید کے طور پہ کسی کا قول ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اپنا بھی موقف وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کا قول ذکر کیا جاتا ہے تائید کے لیے، بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اب علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا مقام وہاں پر بیان کیا جا رہا تھا، ان کی شان بیان کی جا رہی تھی، عرس کا موقع تھا، تو عرس کے موقع پہ ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر حسن رضا نقشبندی صاحب نے جو یہ لفظ بولے تھے، وہ پھر ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر دلالت کر رہے تھے کہ میں شان بیان کر رہا ہوں اور میں ایک دلیل، ایک بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے ایک شیخ کی لے کے آ رہا ہوں، یعنی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے دلیل لائی جاتی ہے، اور وہ دلیل لے کے آئے اور قول لے کے آئے جس سے یہ ہرگز پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا کہ نہیں جی ان کا اپنا موقف نہیں تھا۔ تو اگر اپنا موقف نہ ہو تو پھر بطور رد جو ہے وہ کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا صرف جو ہے وہ اس جملے پر اعتراض تھا، اور وہ آج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں جی ان کا مطلب واقعتاً کوئی اور تھا، اصل میں ہو سکتا ہے کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو، لیکن جو لفظ نکلے اور جو لفظ انہوں نے بولے، ہم نے اسی کے لحاظ سے اس لاہن گفتگو کی کہ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ غلو سے پرہیز کریں، کیونکہ بندہ جب غلو کے اندر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک قسم کا اس کو نظر نہیں آتا، اور وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر آگے دلدل ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی دل اگر آپ کا ان کی طرف مائل ہے، آپ ان کی شانیں بیان کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بیان کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ دوسرے بھی ہمارے اکابرین موجود ہیں، ہر کسی کا اپنا مقام ہے، اس کو اسی مقام پر رکھیں اور اس کو بیان کریں۔ اگر کوئی بندہ، میں قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر کوئی بندہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، یعنی ہوتی معروف شخصیت جس طرح یہ ہیں، اور اس طرح بڑے سٹیج پر چڑھ کے وہ یہی گفتگو کرتا، تو خدا کی قسم میں فتاوی رضویہ سے اس کا رد کر کے یہی دلیل اس کو دیتا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر جو لکھ دیا ہے اور جو مقامات آپ نے بیان کیے ہیں، میں اسی دلیل کو جو ہے اس کے رد کے اندر پیش کرتا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عصبیت کا شکار ہے، اپنے ہوتے تو پھر ہم نہ کرتے، کسی اور کے ہیں تو پھر ہم کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی شریعت پر کوئی بندہ اس سے ہٹنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اس کا رد کتاب و سنت سے کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، شخصیات سے محبت ہوتی ہے، لیکن
عصبیت نہیں ہونی چاہیے، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور سنت کیا کہتی ہے۔ ہمارے پاس 14 صدیوں کا لٹریچر موجود ہے، ہمارے پاس محدثین موجود ہیں، ہمارے پاس ائمہ طریقت موجود ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔